تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ محترم و مکرم مصلیان کرام، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے جس کا تخت عظمت و جلال ہمیشہ سے آراستہ ہے اور آراستہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی لقاء، اس کی خوشنودی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی لقاء سے، اس کی رحمتوں سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، عمل کے سلسلے میں کاہلی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت پر اور آپ کے تابع تام خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی مرتبت پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت التیام ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ تفصیل بہت ہے، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں پیش آنے والے واقعات واضح طور پر حدیثوں کی شکل میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور فرمایا صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کئی واقعات شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم خاتم پیغمبران نبی انسجام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ عذاب کے، جزا کے، خیر کے، نیکی و بدی کے، اور نیکی پر کیا انعام و اکرامات دیے جاتے ہیں، بدی یعنی شر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے کیا تنبیہ ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہے، ہر چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ان چیزوں کا نظارہ فرمایا۔ بنیادی بات، سب سے بڑا تحفہ اپنی امت کے لیے نماز کی شکل میں لایا۔ 5 وقت کی نمازیں، آج نماز کی سالگرہ کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج نے بلا کر وہاں نماز کا تحفہ یعنی بندگی، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں بندہ کرنا ہے، یعنی بندگی یعنی نماز کی شکل میں ہمیں انعام کی طور پر اپنے امتیوں کو تحفے کی طور پر لایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے بہت بڑے اجر رکھے ہیں، اور اپنے ایمان کو آمیزش سے پاک رکھا، ان کے لیے خیر و فلاح ہے۔ جگہ جگہ 750 مرتبہ قرآن کا ذکر نماز میں آیا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो और उसकी इबादत यानी नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। नमाज के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बंदी मेरे उम्मती कहने वाले हैं वो सही मानों में उस वक्त हकदार होंगे जब नमाजों की पाबंदी किया करें। मैदान महशर में मेरी उम्मती की पहचान यही होगी कि जो नमाज पढ़ता है, वुज़ू करता है, उसके आज़ा चमकते धमकते होंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानबूझकर बिला उज़्र शरई नमाज को छोड़ता है उसने कुफ्र की राह अख्तियार की। मन तरक सलाता मुताअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर अमदन नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र की राह अख्तियार की। शिर्क से, बिदअत से हम बच गए। मगर हम अल्लाह की इबादत न करेंगे तो उसके सही मानों में बंदे नहीं होंगे। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है, जिनके दिल हमारी इबादत से, हमारे खौफ से खाली होते हैं, उन पर तरह तरह के आफात, मुसीबतों, परेशानियों को मुसल्लत कर देते हैं। हमें चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहने के नारे हम जब लगाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं, उम्मती को चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीमात, हदीस सबसे पहले अल्लाह के अहकामात पर चलें। कुरान में जिन बातों का हुक्म दिया गया है, जिन बातों से रोका गया है उससे रुकना चाहिए, जिन बातों के करने की ताकीद की गई है उस पर अमल पैरा होना चाहिए। उसकी इबादत और उसका जिक्र और शिर्क से हमेशा दूर रहना होगा। शिर्क तमाम नेकियों को बर्बाद कर देती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा या बंदी अल्लाह से मिलने की आरज़ू रखते हैं तो नमाज पढ़ें, अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कुरान पाक की तिलावत करें। बेशुमार अहादीस और कुरान में अल्लाह ताला के अहकामात हमें वाज़ेह तौर पर समझा दिए गए हैं। हम जानबूझकर नमाज को छोड़ बैठे हैं। अगर हम नमाज पढ़ ली तो जुम्मा की पढ़ ली, या किसी की मौता की नमाज पढ़ ली मर्दों ने, और कोई पढ़ता है दुकाने की नमाज, कोई जुम्मा की, ये मुसलमानियत नहीं, ये मोमिन का शेवा नहीं। एक बंदे मोमिन मुसलमान कहने का उस वक्त हकदार होगा जब अल्लाह ताला की बंदगी, इबादत करे, उसके अहकाम पर चले। और अल्लाह ताला अपने कलाम में ये भी इरशाद फरमाया, जो रास्ते बताए हैं एक वो रास्ता, अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाया, इन्ना हदैना उस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। वो रास्ता जिस पर चलकर उसके इनाम व इकरामात हासिल होते हैं, उसकी खुशनुदी, उसकी लिखा हासिल होती है। और वो रास्ता बताया जिस पर जानबूझकर कोई चलेगा तो जलालत का रास्ता होगा, उसके पैरों गज़ब का रास्ता होगा। अगर उस पर चलेगा तो अल्लाह ताला का उस पर गज़ब होगा, अज़ाब होगा। हर बंदे मोमिन और मोमिना को चाहिए कि उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे, उसकी रियाजत करे, उसके अहकाम पर चले। खुसूसन नमाजों की पाबंदी करना ज़रूरी है। रमज़ान आया, रोज़े रख लिए, नमाज पढ़ ली, होगा नमाज ख़त्म, रमज़ान ख़त्म हो गया तो नमाजों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। नमाज का ऐसा फरीज़ा है, किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं। अगर खड़कर नहीं तो बैठकर नहीं तो लेटकर नहीं तो इशारों से पढ़ने का हो, बहरहाल नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं।
رسمی طور پر ہم نے عبادت کی، یہ رسم ہے۔ شب معراج آ گئی، نماز پڑھ لی، شب برات آ گئی، نمازوں کا اہتمام کر لیا، اس کے بعد خیر خدا حافظ۔ رمضان آیا، روزے رکھ لیے اور نمازیں پڑھ لیا، نمازوں کا اہتمام کیا، اور رمضان چلا گیا، رمضان رخصت ہو گیا، نمازوں کو بھی ہم نے رخصت کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ایک بندہ مومن اس وقت تک صحیح معنوں میں بندہ مومن نہیں کہلاتا جب تک ہم اس کی بندگی نہ کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، ذکر کریں اور اس کے احکام پر مکمل طور پر چلنے کی کوشش کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر خود چلیں اور دوسروں کو اپنا ساتھی بنائیں، اور تابع دار رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین پر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے چل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اس مقدس رات شب معراج آج کی رات میں تو اپنے مہمان کی طور پر تیرے محبوب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس مقدس رات کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے، نمازوں کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی، نماز کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شرک سے بدعات سے اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مطہرہ پر دل کی گہرائیوں سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے خلیفہ خاص تابع تابع رسول اللہ امامنا مہدی علیہ السلام کے فرامین پر ٹھیک طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس شب معراج کے مقدس متبرک لمحات میں تجھ سے ملتجی ہیں، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، اور جن کی نیک خواہشات ہیں، جن کے دلی نیک جائز مقاصد ہیں، یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر بندہ مومن کی دلی خواہش اور نیک جائز مقاصد کو قبول فرما، ان کے حاجتوں کو قبول فرما اور ان کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما، خیر و فلاح کے راستے پر اے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر دین کا فہم عطا فرما، دین کا شعور عطا فرما، اے اللہ ہمیں پکا و سچا مسلمان بنا، سچا مہدوی بنا، کہنے و سننے سے زیادہ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔